مکی زندگی کا آخری دور ہے، مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی دارالندوہ میں بیٹھ کر، اس وقت جو ان کی پارلیمنٹ تھی اس میں بیٹھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے نکل گیا تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا اس کا کام ہی تمام کرو۔ تمام قبائل سے نمائندے لیے جاتے ہیں تاکہ یکبارگی حملہ ہو اور کسی کو قصاص میں قتل بھی نہ کیا جا سکے۔ ہاں، رقم جو دینی ہوگی وہ تو ہم سب مل کے دے لیں گے، یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ گروپ جس نے حملہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور کمال دیکھیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر تعین بھی کر دیا جاتا ہے۔ وہ رات ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کر کے نکلنا ہوتا ہے مکہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں، وہ کھڑے ہیں، اسی طاق میں ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں چلتا۔ ہاتھ میں مٹی ہے اور مٹی کی مٹھی ان کی طرف پھینکتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ایک مکر وہ ہے، ایک تدبیر وہ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کی ہے، اس دین کو مٹانے کے لیے کی ہے، اور ایک مکر وہ ہے جو رب نے کیا ہے، اور واللہ خیر الماکرین، کہ رب جو تدبیر کرتا ہے وہ ان تدبیر کرنے والوں سے بہت اچھی تدبیر ہوتی ہے، اور وہ اس کا توڑ کر لیتے ہیں۔ کل بھی ایسا ہی تھا، دین دشمن تدبیریں کرتے تھے اور رب ان تدبیروں کا بدل کر دیتا تھا اور اس سے اچھی تدبیر کر کے اس میں سے خیر نکالتا تھا۔ کل مکہ سے ہجرت کی رات بھی یہی ہوا، آج بھی یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہی رہے گا۔ ہجرت کرتے ہوئے آخری نظر ڈالتے ہیں اور مکہ سے خطاب فرماتے ہیں، اے مکہ، تو مجھے بڑا محبوب تھا، مگر میں کیا کروں، تیرے مکین مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ راستے میں جا کے غار ثور میں پناہ لیتے ہیں اور دشمن پہنچ جاتا ہے، اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق یار غار ایک وہی ساتھ ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پر بھروسے کرنے والوں کو غم نہیں کرنا چاہیے، فکر مند نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کل بھی فارمولہ یہ تھا، آج بھی فارمولہ یہی ہے۔ مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ میں پہلا کام جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ دن میں 5 بار مسلمانوں کے اجتماع کا مقام ہے، یہ فوج کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ GHQ کے سارے فیصلے یہاں پر ہوتے تھے، دفاع کے فیصلے، فوجوں کی ترتیب کے فیصلے۔ یہ مشاورت کی جگہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا کہ مشاورتی نظام تھا، اور صحابہ کے ساتھ یہیں بیٹھ کر مشورے ہوتے تھے۔ یہ دین سیکھنے سکھانے والے اصحاب صفہ کی یونیورسٹی بھی تھی کہ وہ یہیں چبوترے پر قیام پذیر تھے، مال بھی یہاں پر جمع ہوتا تھا اور یہیں سے خرچ ہوتا تھا، یہ بیت المال بھی قرار پایا۔ فیصلے کی جگہ اور سپریم کورٹ بھی یہی تھی، مسافر خانہ بھی یہی تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد دوسرا کام جو کیا اہم، وہ رشتہ مواخات تھا۔ مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات کے ذریعے کمزور مدینہ کی ریاست کو معاشی طور پر عدم استحکام سے بچا لیا جاتا ہے۔ آج بھی مہاجرین کی آبادکاری کہیں بھی ہو، ہمارے ملک وہیں ہو، ایک بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے اس کی معیشت پر، یا دنیا کے در بدر پھرنے والے روہنگیا کے مسلمان ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتہ مواخات کے ذریعے سے آنے والے آبادی کو، مہاجرین کو، ان انصار کے ساتھ رشتہ دوستی میں پرو کر اس معاشی چیلنج تھا اس سے بچا لیا۔ تیسری اہم بات جو ہے مدینہ میں پہنچنے کے بعد، وہ میثاق مدینہ ہے۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے، ایک رٹن ڈاکیومنٹ ہے جس کے ذریعے سے مدینہ کے یہود اور دیگر باشندوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن چند اہم باتیں یہ ہیں کہ جو بھی حملہ ہوا تو تمام باشندے مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، جنگی مصارف بھی مل کر برداشت کریں گے، اور آخری فیصلہ کسی بھی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، گویا انڈائریکٹلی آپ کی سیاسی بالادستی قبول کر لی گئی۔ یہ اہم فیصلہ تھا اور دورس اثرات کا حامل تھا۔ چوتھی چیز حرم نبوی کا تعین تھا، امن کا شہر قرار دیا گیا، اوپن سٹی قرار دیا گیا، جہاں عرب کے دستور کے مطابق قتل و غارت گری نہیں ہو سکتی۔ جیسے مکہ محترم تھا ویسے ہی مدینہ بھی محترم قرار پایا۔ فورن افیئرز بھی کسی بھی حکومت کا اور کسی بھی ریاست کا ایک اہم شعبہ ہوتا ہے، امور خارجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ کی اور ہمسایہ
قبائل سے تعلقات استوار کیے اور ان سے معاہدات کر لیے۔ یہ بھی ایک اہم بات تھی علاقے کے تحفظ کے لیے کہ اس کے گرد و نواح جہاں سے دشمن کی یلغار ہو سکتی تھی سفر کر کے ان جگہوں سے پوری طرح سے واقفیت حاصل کر لی گئی۔ قریش چونکہ مدینہ پر حملے کی تیاریوں میں تھے، اس کی خبر رکھنے کے لیے جاسوسی کا ایک نظام اور علاقے کی حفاظت کے لیے مسلح دستے بھی ترتیب دے دیے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانہ میں اسلامی مملکت 7 صوبوں میں تقسیم کر دی گئی تھی اور ہر صوبے کا ایک والی تھا جو حاکم بھی تھا، جو سپہ سالار بھی تھا اور قاضی کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ یہ وہی صحابی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علاقوں کی طرف بھجواتے تھے۔ ملک کی حفاظت کے لیے فوج کا نظام یہ تھا کہ تمام عاقل بالغ مسلمان فوج کے سپاہی ہوتے تھے، کوئی عذر ہوتا تو اجازت لے لیتے تھے۔ اسلامی لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ان کے کمانڈر مقرر کیے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں روم کی طرف بھجوانے کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت اسامہ بن زید کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اہلیت کے پیش نظر منصب پر تقرر ہوتا اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا کہ قریش سے تفاخر جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور قائد اور سپہ سالار اپنے زیر دستوں کی تربیت کے لیے جو نظام وضع کیا وہ ہمیں بہت اہم نظر آتا ہے اور اس میں سب سے نمایاں نماز نظر آتی۔ فوجی تربیت کے لیے صف بندی اور صفوں کی درستگی پر خصوصی توجہ تھی۔ امام کی تکبیر پر سب کی بلا چون و چرا اطاعت لازم تھی۔ نمازوں کے ذریعے ہی پابندی وقت کا ہوگر بنایا، طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کروایا اور مسجدوں کو رابطہ باہمی کی جگہ بنایا اور یہ رابطہ مسلسل رہتا۔ حد یہ کہ حالت جنگ میں بھی نماز کا اہتمام کرایا۔ قرآن پاک میں صلاۃ الخوف کی آیات ہیں کہ جنگ کے دوران تم کس طرح سے نماز پڑھو گی، اور یہ نماز فوجی تربیت کے لیے اور ملک کے دفاع کے لیے اور فرد کی زندگی کے لیے ہر لحاظ سے ہی اہم تھی۔ دوسرا اہتمام روزے کے ذریعے ضبط نفس پیدا کرنے کے لیے کرایا گیا کہ خوراک کی قلت پاؤں کی زنجیر نہ بنے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے مال کی محبت کم کرائی اور حج کے ذریعے عالمگیر بین الاقوامی اجتماع میں امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے شرکت کروا کے وسعت نظر پیدا کی اور عالمی اجتماعیت کا حصہ بنایا گیا۔ مدینہ کی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی غیر مسلم اقوام سے صلح کے معاہدے کیے گئے مگر دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بھی اہم نقطہ ہے کہ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن پاک میں صراحت سے بیان کر دیا۔ سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں ہے، اے ایمان لانے والو میرے اور اپنے دشمنوں کو جو غیر مسلم ہیں دوست نہ بناؤ۔ وجہ بھی بیان کر دی کہ کافر مسلمان کا حقیقی خیر خواہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی قرآن پاک سورۃ آل عمران کی آیت 118 میں سمجھا دیا گیا کہ اپنے سوا کسی دوسرے کو رازدان نہ بناؤ، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ غیر مسلم ممالک سے دوستی کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ثقافت کے نام پر اس ملک کے باطل نظریات، تہذیب اور تمدن، کلچر اور رہن سہن مسلمانوں میں رواج پانے لگتے ہیں اور ان کی برائیاں شعوری اور غیر شعوری طور پر ہمارے ہاں بھی فروغ پانے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیبر کنٹری سے سفارتی تعلقات استوار کیے۔ میدان جنگ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ بہت بیدار مغز قیادت کیسے میدان جنگ کا صحیح انتخاب کرتی ہے، صف بندی کرتی ہے، کن کن امور کا خیال رکھا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب میں کیسے نئی تدبیر اختیار کی جاتی ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں اقدام اور پہل کر کے دشمنوں کی ہمت پست کی جاتی ہے، مگر ان سب مارکوں میں دعا اور مناجات، رب کے ساتھ زاریاں اور التجائیں ہیں، عجز اور انکساری ہے، اور جواباً کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ملتی ہے۔ اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے ذاتی اغراض سے بالاتر ہو کر محض اعلاء کلمت الحق کے لیے جنگ کی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے
غیب سے مدد دی، ایسے جیسے ان کو خود بھی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوا، لیکن رب نے ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا۔ آج بھی وہ اس پر قادر ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بطور قائد اور کمانڈر ایک بہادر اور جری شخصیت نظر آتے ہیں، جو احد کے میدان میں خود شامل ہیں، زخمی ہوتے ہیں، مگر اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر منتشر فوج کو دوبارہ جمع کرتے ہیں اور قریش کے لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ فوج کے ساتھ کھڑے ہونا غزوہ خندق میں بھی نظر آتا ہے۔ خود خندق کھودتے ہیں، بلکہ ایک جگہ بڑا پتھر آ گیا، صحابہ کوشش کر کے ہار جاتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں تو وہ پتھر آپ توڑتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، پیٹ کا کپڑا اٹھاتے ہیں کہ بھوک سے برا حال ہے، پتھر باندھے ہوئے ہوں، حضور آگاہ کرتے ہیں کہ میں نے 2 پتھر پیٹ پر باندھ رکھے ہیں۔ غزوہ بدر میں ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سواری کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں پارٹنر بنتے ہیں۔ قافلے نے پڑاؤ کیا، کھانا پکانے کا موقع آیا تو وہ اپنے حصے کا کام لکڑیاں چن کر لاتے ہیں۔ یہ سب باتیں اہم ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عملی زندگی کے اندر اور عوامی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں آگے آگے اور اپنا پورا حصہ ڈالتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور اس کا اثر پھر صحابہ پر، ان کی تربیت پر، ان کی موٹیویشن پر اور ان کی ڈیووشن پر بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بھی خود لگ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کام میں جان مارتے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ بالکل کھلی آنکھوں کے ساتھ صحیح تجزیہ اور ہر موقع پر صحیح ڈیسیژن کیا۔ یاد ہی ہوگا غزوہ بنی مستلق پر جس طرح سے ایک جاہلیت کی پکار پر آپس میں تصادم شروع ہو گیا اور عبداللہ بن ابی نے بڑے اس طرح کے کلمات کہے کہ عزت والا مدینہ پہنچ کر ذلیل کو نکال دے گا۔ ایک لڑائی کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری خبر پہنچی تو قافلے کے پڑاؤ کا وقت تھا، مگر کوچ کا حکم دیا اور پھر لمبا چلایا۔ جب منزل پر پہنچے تو صحابہ بہت تھک چکے تھے، ان کو بیٹھ کر گروپس میں اس بات پر ڈسکشن کا موقع نہ ملا، اور اس سے بھی وہ بہت حد تک وہ جو ایک جاہلیت کی حمیت بیدار ہوئی بھی تھی اس کو سلانے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کیا، اور اس وقت کی جو خرابی پیدا ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر وقت اس کو سینس کیا اور پھر ڈیسیژن لیا اور پھر اس کے اوپر فیصلہ بھی کرایا۔ جوہر شناسی اور لوگوں کی قدردانی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اعلیٰ مقام نظر آتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جس شخص کے اندر جو خوبی ہے اس کو دیکھا جائے۔ حضرت زید بن حارث کو روم کی سرحدوں پر شورش دفع کرنے کے لیے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، حالانکہ اس میں خالد بن ولید، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب انسان بڑے اونچے منصب پر بیٹھ جاتا ہے تو مشورہ لینا اس کو اپنی شان سے بھی کم تر نظر آنے لگتا ہے، اس لیے خاص اہتمام اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرایا نبی کے ذریعے سے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ کوئی بھی ڈیسیژن فائنل کرنے سے پہلے تم لوگوں سے مشاورت کرو، اور جب ایک دفعہ فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پر توکل کر کے پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اور جب کر لو تو پھر اس پر کھڑے ہو جاؤ، جم جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ محاسبے کا بھی عمل جاری رکھا، ایسا نہیں کیا کہ جو ہوا چلو چھوڑ دیا، بڑے احسن طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے اس محاسبے میں بھی لوگوں کے ساتھ محبتیں بڑھی اور تعلق بڑھا۔ یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو حضرت کعب بن مالک کا واقعہ آتا ہے، اور ان کے ساتھ 2 اور صحابہ بھی ہیں، ان کا ذکر ہے کہ کس طرح واپسی پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ سے پوچھتے ہیں جو پیچھے رہ گئے کہ آپ کا کیا مسئلہ تھا، آپ کا کیا مسئلہ تھا۔ منافقین آتے ہیں بڑے دلیلوں کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑی گھڑ گھڑ کے بہانے سناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے یہ عذرات قبول کرتے جاتے ہیں، لیکن جو سچ بولتے ہیں ان کا پھر محاسبہ ہوتا ہے، اور محاسبے میں بھی شان یہ ہے، حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات تو نہیں کر رہے تھے نا ان دنوں، بات تینوں صحابہ کے ساتھ بات کرنے سے منع کیا گیا تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب دیکھتا تو میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یعنی محبت کا کتنا پیارا انداز ہے، بیزاری تو کیا، نفرت تو کیا، محبت میں اضافہ ہوا، محاسبہ اس انداز سے کیا کہ اس سے بھی تعلق اصلاح بھی ہوئی اور امیر کے ساتھ تعلق بھی بڑھا۔ سیاسی تدبر
اور دور اندیشی کی ایک اور مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ، جس میں بڑے بڑے صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے بے چین تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے صحابہ کے رویے سے اتنا پریشان تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کہا ہو، کچھ حکم دیا ہو کسی کام کا یا اور یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے ہوں۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ بال منڈوا دو اور قربانی دے دو تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں چلے جاتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ان سے یہ کیفیت بیان کرتے ہیں اور وہ مشورہ دیتی ہے آپ کچھ مت کہیے، جائیے اور جا کے آپ خود اپنے بال منڈوائیے اور اپنی قربانی کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ان کے قول کے بنسبت زیادہ اثر انگیزی دکھاتا ہے اور سب لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے پھر بال ایک دوسرے کے مڑنے لگتے ہیں۔ وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ وہ صلح کیسے اسلام کی توسیع اور مدینہ کی ریاست کا استحکام کا باعث بنتی ہے۔ ایک اور نقطہ یہ کہ عظیم قائد سپہ سالار اور جرنیل وہ ہے جس کی پالیسی یہ ہو کہ جانی اور مالی نقصان کم سے کم ہو، خواہ اپنا ہو یا دشمن کا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے غزوات میں مقتولین کی کل تعداد 1000 تک نہیں پہنچتی، جس میں کوئی 152 مسلمان ہیں اور 686 دشمن کے لوگ ہیں۔ 8 سال کے عرصے میں 10 لاکھ مربع میل پر قبضہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اور یاد رہے آپ کو کہ جب جنگ عظیم اول میں یہ تعداد ہم دیکھتے ہیں کہ 85 لاکھ ہے اور جنگ عظیم دوئم میں یہ 1,50,00,000 ہے، اس وقت ہمیں مسلمانوں کی باہم جنگوں کے درمیان یہ 1000 کی تعداد کی اہمیت نظر آتی ہے کہ مقتولین کی تعداد ان اتنے سارے مارکوں میں اتنی زیادہ کم ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے فتح مکہ کی سرگزشت کیا ہے۔ اس پرامن فتح کی مثال ایسی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ فاتح ہیں، فاتحانہ حیثیت سے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، معافی کی نفیر عام دے دی جاتی ہے، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مہاجرین جو اب فاتح ہیں ان کی مملوکہ جائیدادیں جن پر قریش کا قبضہ ہے وہ بھی ان سے واپس نہیں لی جاتی۔ اس طرز عمل سے قبائل عرب کی ایک بڑی تعداد جو مارکہ مکہ کے انجام کی منتظر تھی اسلام قبول کرتی ہے۔ بطور قائد اور سپہ سالار جو قوانین اور ضابطے سکھائے ان پر عمل کیا اور وہ آج تک اپنی مثال آپ ہیں۔ اگر کسی ملک سے معاہدہ ہو تو جنگ نہیں کی جائے گی۔ آج تک دنیا میں یہ رہنما اصول موجود ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ غیر جانبدار قوم سے جنگ نہیں کی جائے گی، دشمن صلح کی پیشکش کرے تو وہ قبول کی جائے گی، خواہ خطرہ یہ ہو کہ دشمن صلح سے دغا دے جائے گا۔ امان مانگنے والوں کو امان دی جائے گی۔ جنگ سے پہلے اور بعد میں لوٹ مار اور تباہ کاری کی مکمل ممانعت ہوگی۔ آبادی پر حملے کی ممانعت تھی۔ پھلدار درختوں کو بھی بلا ضرورت کاٹنا منع تھا۔ مارکہ کارزار میں بھی نماز کی ادائیگی، صبر اور ثبات اور ذکر الہی کی ہدایت تھی، عہد کی پابندی کی تلقین تھی۔ اور پھر یہ بھی سنیے کہ فتح کے بعد شان و شوکت کا مظاہرہ نہیں، متکبرانہ چال نہیں، رنگ رلیاں نہیں، میوزک نہیں، ناچ گانا نہیں، سجدہ شکر ہے۔ اسیران جنگ سے حسن سلوک کی تلقین تھی۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں بطور سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ ایک نمونہ ہے، وہ آج بھی رہنمائی ہے، وہ آج بھی ہر صاحب اقتدار کے لیے ایک مثال ہے، ایک نظیر ہے، ایک رول ماڈل ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ریاست مدینہ کا قیام مانگتے ہیں اور ہم اس کے لیے کوشاں ہیں کہ ہمارا یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست مدینہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ویسا ہی نظام نافذ کرنے کی توفیق دے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ میں نافذ کیا تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔